اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ درج ذیل اقتباس کو بغور پڑھیے اور سوال نمبر 1 تا 6 کے جواب دیجیے۔ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ قوم کے لکھے پڑھے اور ان پڑھ سب غزل سے مانوس ہیں، بچے جوان اور بوڑھے سب تھوڑا بہت اس کا چٹخارا رکھتے ہیں۔ وہ بیاہ شادی کی محفلوں میں، وجد و سماع کی مجلسوں میں، لہو لہب کی صحبتوں میں، تقیوں میں اور رمنوں میں برابر گائی جاتی ہے۔ اس کے اشعار ہر موقع اور ہر محل پر بطور سند یا تائید کلام کے پڑھے جاتے ہیں۔ جو لوگ کتاب کے مطالعہ سے گھبراتے ہیں اور نثر یا نظم میں لمبے چوڑے مضمون پڑھنے کا دماغ نہیں رکھتے، وہ بھی غزلوں کے دیوان شوق سے پڑھتے ہیں۔ جس آسانی سے غزل کے اشعار ہر شخص کو یاد ہو سکتے ہیں، کوئی کلام یاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ہر مضمون 2 مصروں پر ختم اور سلسلہ بیان منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو صنف قوم میں اس قدر دائر و سائر ہو اور مرغوب خاص و عام ہو، اس کا اثر قومی مذاق اور قومی اخلاق پر جس قدر ہو تھوڑا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شعراء کو سب سے پہلے غزل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 1 ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ آپشن اے مولوی عبدالحق، آپشن بی مولانا محمد حسین آزاد، آپشن سی مسعود حسن رضوی ادیب، آپشن ڈی مولانا حالی۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولانا حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ اس اقتباس میں لہو لعب کے قریب ترین معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کھیل کود، آپشن بی عیش و نشاط، آپشن سی راگ اور رنگ، آپشن ڈی گانا بجانا۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کھیل کود۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ زیر نظر اقتباس کے حوالے سے تقیہ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے فقیر کے رہنے کی جگہ، آپشن بی سہارا، آپشن سی سرہانہ، آپشن ڈی درختوں کا سایہ۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فقیر کے رہنے کی جگہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ رمنا کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے شکارگاہ، آپشن بی چراگاہ، آپشن سی عبادت گاہ، آپشن ڈی آمد و رفت کی جگہ۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی چراگاہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ دائر و سیر کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے سلسلہ دراز، آپشن بی گرد و پیش، آپشن سی اثر و رسوخ، آپشن ڈی بیس و تمہیز۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اثر و رسوخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ آپشن اے مقبول ترین صنف شاعری، آپشن بی غزل کا اثر و رسوخ، آپشن سی اصلاح غزل، آپشن ڈی غزل کی پسند کے اسباب۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اصلاح غزل۔ چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، اساتذہ کے یہاں غزل کے اشعار کی تعداد بالعموم کتنی رہی ہے؟ آپشن اے لامحدود، آپشن بی 6 تا 10، آپشن سی 20 سے زیادہ، آپشن ڈی 5 یا 11۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی 5 یا 11۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا عمل در اصل، آپشن اے اس عبارت کی تشریح کا عمل ہے، آپشن بی تشریح کا متضاد عمل ہے، آپشن سی ایک مفہوم کو بالفاظ دیگر بیان کرنا ہے، آپشن ڈی عبارت میں پوشیدہ بعض نکات کی وضاحت کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تشریح کا متضاد عمل ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ شین کاف درست ہونا سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے ادب سے گفتگو کرنا، آپشن بی دھیمے لہجے میں بات کرنا، آپشن سی زبان کا تلفظ صحیح ہونا، آپشن ڈی خوش لباس ہونا۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی زبان کا تلفظ صحیح ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ جامع صفال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے مٹی کا پیالہ، آپشن بی تانبے کا پیالہ، آپشن سی ٹوٹا ہوا پیالہ، آپشن ڈی کوزہ گھر کا اپنا پیالہ۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مٹی کا پیالہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ اشفتہ حال سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے خوشحال، آپشن بی حالت ماتم، آپشن سی ہنستا مسکراتا، آپشن ڈی پریشان حال۔
تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی پریشان حال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ سوال نمبر 12 ہے مرور ایام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے آنے والے دن، آپشن بی گزرے ہوئے دن، آپشن سی زمانہ حال، آپشن ڈی نا امیدی کے دن۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی گزرے ہوئے دن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ اتمام حجت کی ترکیب اردو میں عام مستعمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے دلیل پر دلیل دینا، آپشن بی باتوں باتوں میں لڑائی کرنا، آپشن سی کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا، آپشن ڈی کسی امر میں بحث تمام نہ کرنا۔ سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ نان شعیر کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے جو کی روٹی، آپشن بی خمیری روٹی، آپشن سی بیوی بچوں کا خرچ، آپشن ڈی لذیذ روٹی۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے جو کی روٹی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ گرگے باراں دیدہ کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے تیز ترار شاگرد، آپشن بی آزمودہ کار، آپشن سی چھپا ہوا دشمن، آپشن ڈی 12 آنکھوں والا بھیڑیا۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آزمودہ کار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔ فعل مچانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے شور مچانا، آپشن بی دہائی دینا، آپشن سی زور زور سے رونا، آپشن ڈی جھوٹ موٹ کا رونا۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جھوٹ موٹ کا رونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ سبک سار ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے سر سے بوجھ کا اتر جانا، آپشن بی تیز رفتار ہونا، آپشن سی بے نشان ہونا، آپشن ڈی کمینہ ہونا۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی کمینہ ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ سوال نمبر 18 ہے ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے توت کار کرنا، آپشن بی قیاس آرائی کرنا، آپشن سی مار کٹائی کرنا، آپشن ڈی ٹانگ اڑانا۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی قیاس آرائی کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا، آپشن بی قسم کھانا، آپشن سی ہنسی مذاق کرنا، آپشن ڈی پھاگ کھیلنا۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ سوال نمبر 20 ہے شش و پانی میں پڑھنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ صحیح ترین جواب دیجیے۔ آپشن اے محاورہ ہے، آپشن بی روزمرہ ہے، آپشن سی محاورہ بھی اور روزمرہ بھی ہے، آپشن ڈی نہ محاورہ ہے اور نہ روزمرہ ہے۔ تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب۔ کون سا جملہ جو درست ہے؟ آپشن اے آپ بما اہل و عیال تشریف لائیں، بی آپ ما اہل و عیال تشریف لائیں، سی آپ بما اہل عیال تشریف لائیں، ڈی آپ ما اہل عیال تشریف لائیں۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آپ ما اہل و عیال تشریف لائیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ کون سا جملہ بالکل درست ہے؟ آپشن اے خدا کے غیظ اور غضب سے ڈرو، آپشن بی خدا کے غیظ اور غضب سے ڈرو، آپشن سی خدا کے غضب سے ڈرو، آپشن ڈی خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ کون سا جملہ صحیح ہے؟ آپشن اے وہ خبر سن کر گم سم ہو گیا، آپشن بی وہ یہ خبر سن کر سم گم ہو گیا، آپشن سی وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا، آپشن ڈی وہ یہ خبر سن کر سم گم ہو گیا۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ سوال نمبر 24 ہے کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے قلب و نظر کی چاہت کا یہی تقاضا ہے، آپشن بی چاہت قلب و نظر کا یہی تقاضا ہے، آپشن سی قلب و نظر کی چاہت کا یہی تقاضا ہے، آپشن ڈی چاہت قلب اور نظر کا یہی تقاضا ہے۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے قلب و نظر کی چاہت کا یہی تقاضا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ کون سا مصرع درست ہے؟ آپشن اے یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، آپشن بی یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے، آپشن سی یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، آپشن ڈی یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے۔
تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ محاورہ کے لیے لازم ہے کہ وہ آپشن اے اپنے مجازی معنی دے، آپشن بی اپنے حقیقی معنی دے، آپشن سی فقط ایک لفظ پر مشتمل ہو، آپشن ڈی فقط 2 لفظوں پر مشتمل ہو۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے اپنے مجازی معنی دے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپشن اے محاورہ بھی ہو، آپشن بی قواعد کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، آپشن سی اپنے حقیقی معنی دے، آپشن ڈی اپنے مجازی معنی دے۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اپنے حقیقی معنی دے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ سوال نمبر 28 ہے فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ آپشن اے کوئی فرق نہیں، آپشن بی فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے جبکہ فعل متعدی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، آپشن سی جملے میں ایک فعل ہو تو فعل لازم 2 ہوں تو افعال متعدی، آپشن ڈی فعل لازم مصدر سے بنتا ہے، فعل متعدی مصدر سے نہیں بنتا۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے جبکہ فعل متعدی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ فعل معمن کی تعریف یہ ہے کہ آپشن اے صرف لازم افعال کے ساتھ آتا ہے، آپشن بی صرف متعدی افعال کے ساتھ آتا ہے، آپشن سی تمام افعال معمن ہوتے ہیں، آپشن ڈی جملے میں کم از کم 2 فعل ایک دوسرے کے متصل ہوں تو ایک فعل معمن ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جملے میں کم از کم 2 فعل ایک دوسرے کے متصل ہوں تو ایک فعل معمن ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ علامہ اقبال کی ایک غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، آپشن اے مطلع، آپشن بی مطلع ثانی، آپشن سی حسن مطلع، آپشن ڈی مقطع۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ سوال نمبر 30 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے دمن چمن، آپشن بی کوہ دمن مرغ چمن، آپشن سی شعر میں قافیہ نہیں ہے، آپشن ڈی روشن ہوئے کوہ دمن اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے دمن چمن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ سوال نمبر 30 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے من، آپشن بی دمن چمن، آپشن سی شعر میں ردیف نہیں ہے، آپشن ڈی کوہ دمن مرغ چمن۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی شعر میں ردیف نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ ریختی کیا ہے؟ آپشن اے ایسی صنف نظم جس میں عورت کی طرف سے اظہار عشق ہو، آپشن بی عورتوں کی روزمرہ کی زبان، آپشن سی ریختہ کی مونس، آپشن ڈی گواروں کی بولی۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ایسی صنف نظم جس میں عورتوں کی طرف سے اظہار عشق ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ سوال نمبر 34 ہے اردو شعری ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ کس صنف شعر کا ہے؟ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی مثنوی، آپشن سی مرثیہ، آپشن ڈی ہجو۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ حیت کے اعتبار سے ربائی، آپشن اے بہت آسان صنف سخن ہے، آپشن بی مشکل صنف سخن ہے، آپشن سی صرف ایک خاص بیر میں کہی جاتی ہے، آپشن ڈی کسی بھی بیر میں کہی جا سکتی ہے۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مشکل صنف سخن ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ دوہا کون سی صنف سخن ہے؟ آپشن اے ربائی کا دوسرا نام ہے، آپشن بی 2 بیتی کا دوسرا نام دوہا ہے، آپشن سی بغیر ردیف قافیے کے 2 شعروں پر مشتمل نظم، آپشن ڈی محض 2 مصروں پر مشتمل ہندی صنف نظم۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی محض 2 مصروں پر مشتمل ہندی صنف نظم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ نظم آزاد یعنی کہ فری ورس کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ایسی نظم جو ہر حیت سے آزاد ہو، آپشن بی ایسی نظم جس میں کسی طرح کی عروضی پابندی نہ ہو، آپشن سی ایسی نظم جس میں کوئی ردیف نہ ہو، آپشن ڈی ایسی نظم جس میں مصرے برابر ہوں۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ایسی نظم جس میں کسی طرح کی عروضی پابندی نہ ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ سوال نمبر 38 ہے پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے
اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، بتائیے اس شعر کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی مناجات، آپشن ڈی منقبت۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نعت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ حجف گوئی میں بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے؟ آپشن اے امام بخش ناسخ، آپشن بی حیدر علی آتش، آپشن سی محمد رفیع سودا، آپشن ڈی غلام حمدانی مصحفی۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی محمد رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ سوال نمبر 40 ہے، غنچہ گل بن کے مسکرانے کے لیے، گل دست خزاں کے ناز اٹھانے کے لیے، کل باغ میں صرف خار باقی ہوگا، افسانہ بہار کا سنانے کے لیے ہے۔ یعنی کل باغ میں صرف خار باقی ہوگا، افسانہ بہار کا سنانے کے لیے، ان کا اشعار کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ آپشن اے قطع، آپشن بی رباعی، آپشن سی غزل کے قطع بند اشعار، آپشن ڈی مربع۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی رباعی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، روز میرا ایمان ہے غالب لیکن، روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن، خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں، ان اشعار سے کون سی صنف شعری ذہن میں آتی ہے؟ آپشن اے رباعی، آپشن بی قطع، آپشن سی غزل، آپشن ڈی قصیدہ۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے رباعی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ سر سید کے پیش نظر تہذیب الاخلاق کو جاری کرنے کا اولین مقصد کیا تھا؟ آپشن اے اردو زبان کی ترویج و اشاعت، آپشن بی تعلیمی کفالت، آپشن سی مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے باز رکھنا، آپشن ڈی مسلمانوں کے مذہبی و معاشرتی معاملات میں اصلاح۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مسلمانوں کے مذہبی و معاشرتی معاملات میں اصلاح۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ سوال نمبر 43 ہے، ایک مدت تک اودھ پنچ میں ایک سلسلہ مضامین میں سر سید اور ان کے رفقا کے خلاف شائع ہوتا رہا، اودھ پنچ کو کون نکالتا تھا؟ آپشن اے مولانا محمد علی جوہر، آپشن بی شاہد احمد دہلوی، آپشن سی منشی سجاد حسین، آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی منشی سجاد حسین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ کسی زمانے میں اردو اخبار ہمدرد کا بڑا چرچا تھا، یہ اخبار کون نکالتے تھے؟ آپشن اے مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن بی مولانا محمد علی جوہر، آپشن سی شاہد احمد دہلوی، آپشن ڈی علامہ راشد الخیری۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا محمد علی جوہر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ ابو ریحان البیرونی کی تصنیف کتاب الہند میں دراصل آپشن اے ہندوستان کا قدیم جغرافیہ بیان ہوا ہے، آپشن بی ہندو معاشرے کے خد و خال بیان ہوئے ہیں، آپشن سی ہندو مت کے بنیادی ماخذ بیان ہوئے ہیں، آپشن ڈی ہندوستان میں اسلام کی ابتدائی اشاعت کا حال بیان ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہندو معاشرے کے خد و خال بیان ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ بانگ در علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے جو 1924 عیسوی میں پہلی بار زیور طبع سے آراستہ ہوا، بتائیے اس کا دباچہ کس نے لکھا؟ آپشن اے جسٹس شاہ الدین ہمایوں، آپشن بی مولانا عبدالماجد دریابادی، آپشن سی سر عبدالقادر، آپشن ڈی سید سلمان ندوی۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سر عبدالقادر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے کیونکہ آپشن اے اس کا شمار اولین داستانوں میں ہوتا ہے، آپشن بی ادب کی تاریخ میں بڑا نام ہے، آپشن سی عنوان سے سن تصنیف برآمد ہوتا ہے، آپشن ڈی اس تصنیف میں تاریخی واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عنوان سے سن تصنیف برآمد ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ سوال نمبر 48 ہے، دہلی کی آخری شمع مرزا فرت اللہ بیگ کا ایک طویل مضمون ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، آپشن بی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے زمانے میں دہلی کی معاشرت، آپشن سی مرزا داغ دہلوی کے احوال و آثار، آپشن ڈی دہلی کے دور انحطاط کے ایک مفروضہ مشاعرے کی داستان۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی دہلی کے دور انحطاط کے ایک مفروضہ مشاعرے کی داستان
تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ آپشن اے ڈاکٹر جاوید اقبال، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی شیخ سعدی۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ سوال نمبر 50 ہے، دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی ڈاکٹر محمد صادق، آپشن سی سید امیر علی، آپشن ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ تو سوال نمبر 50 کا درست جواب ہے آپشن اے علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نماند اس مصرے سے 1357 ہجری برآمد ہوتا ہے، بتائیے یہ کس عظیم شاعر کی تاریخ وفات ہے جو ان ہی کے مصرے سے نکالی گئی ہے؟ آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد، آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی مولانا ظفر علی خان۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ اردو شعری ادب کے مطلع پر دبستان لاہور کا حقیقی معنوں میں آغاز کب سے ہوا؟ آپشن اے 19ویں صدی کے آغاز سے، آپشن بی انجمن پنجاب کے قیام 1874 عیسوی سے، آپشن سی پنجاب یونیورسٹی میں اورنٹل کالج کے قیام سے، آپشن ڈی محسن کے اجرا سے۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انجمن پنجاب کے قیام 1874 عیسوی سے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماں حاصل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے تصویر درد، آپشن بی طلوع اسلام، آپشن سی شمع اور شاعر، آپشن ڈی ساقی نامہ۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ساقی نامہ بال جبریل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ سوال نمبر 54 ہے، افسوس کہ آج خان خانہ نہ ہوئے کہ ان کو معلوم ہوتا کہ خاک پنجاب شیراز و نیشاپور سے کس طرح کم نہیں۔ سرزمین پنجاب کی مردم خیزی کے بارے میں یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ آپشن اے حضرت مجدد الافسانی، آپشن بی سر عبد القادر، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی حافظ محمود شیرانی۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، یہ قول کس استاد کا اپنے کس شاگرد کے بارے میں ہے؟ آپشن اے پروفیسر آرنلڈ کا علامہ اقبال کے بارے میں، آپشن بی مولانا شبلی نعمانی کا سید سلمان ندوی کے بارے میں، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد کا مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں، آپشن ڈی مرزا غالب کا مولانا حالی کے بارے میں۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے پروفیسر آرنلڈ کا علامہ اقبال کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ شکر کریں آپ انگریزی عملداری میں رہتے ہیں، مغلوں کے دور میں ہوتے تو آپ کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے۔ اس دھمکی کے بعد انہوں نے اپنے قلم کی کاٹ دھیمی کر لی۔ یہ بات کس مصنف کے بارے میں ہے؟ آپشن اے پریم چند، آپشن بی حسرت موہانی، آپشن سی مولانا ظفر علی خان، آپشن ڈی مولوی محمد باقر۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے پریم چند۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ایم اسلم، آپشن بی نسیم حجازی، آپشن سی قمر اجنالوی، آپشن ڈی عبدالحلیم شرر۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ سوال نمبر 58 ہے، ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کے قلم سے نکلا ہوا اردو کا ایک معروف خاکہ ہے، یہ خاکہ کن کا ہے؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن بی مولوی وحید الدین سلیم، آپشن سی خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی مولوی عبدالحق۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی وحید الدین سلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے سید سجاد حیدر یلدرم، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سید سجاد حیدر یلدرم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری اور قرآن مجید کا اردو ترجمہ کے علاوہ بڑی خدمت کیا ہے؟ آپشن اے مال گزاری کے قوانین کا اردو ترجمہ، آپشن بی قوانین شہادت کا اردو ترجمہ، آپشن سی تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ، آپشن ڈی انکم ٹیکس کے قوانین کا اردو ترجمہ۔
تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ سوال نمبر 61 ہے، علامہ اقبال نے تجزیے اوقات سمجھتے ہوئے ایک بار ترک شاعری کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، کن کے کہنے سے انہوں نے اپنا یہ ارادہ تبدیل کیا؟ آپشن اے جسٹس شاہ دین ہمایوں، آپشن بی سر عبد القادر، آپشن سی پروفیسر آرنلڈ، آپشن ڈی اکبر الہ آبادی۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی پروفیسر آرنلڈ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ آپشن اے چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن بی محمد دین فوق، آپشن سی حفیظ جلندری، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی محمد دین فوق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ خطیبانہ لہجہ، شکوے الفاظ، جذبہ حریت، ہندو سے نفرت، ہنگامی شاعری، سنگلاخ زمین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طنز اور صفائی زبان و بیان جیسے اوصاف یکجا ہوں تو کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی مولانا محمد علی جوہر، آپشن سی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ جج بنا کر اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، ہیں نہایت خوشنما دو جیم ان کے ہاتھ میں، شعر میں اس نوعیت کی کاٹ کس کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ آپشن اے جسٹس شاہ دین ہمایوں، آپشن بی حضرت موہانی، آپشن سی مولانا ظفر علی خان، آپشن ڈی اکبر الہ آبادی۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اکبر الہ آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ سوال نمبر 65 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، اس مصرے سے کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے جگر مراد آبادی، آپشن بی حسرت موہانی، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی فانی بد عیونی۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حسرت موہانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، ہم سفیر سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے ہم سفر، آپشن بی ہم آواز، آپشن سی ہم اثر، آپشن ڈی ہم چشم۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہم آواز۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ عجب ناداں ہیں جن کو ہے عجب تاج سلطانی، عجب کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے عاجزی، آپشن بی وجہ اطمینان، آپشن سی گھمنڈ، آپشن ڈی شکوہ۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی گھمنڈ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ سوال نمبر 68 ہے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، یہ قطع کس شاعر کے بارے میں ہے؟ آپشن اے خواجہ حیدر علی آتش، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی محمد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مومن خان مومن۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ ایک شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ آپشن اے امام بخش ناسخ، آپشن بی غلام حمدانی مصطفی، آپشن سی نذیر اکبر آبادی، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نذیر اکبر آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، یہ تعلی کسے زیب دیتی ہے؟ آپشن اے میر انیس، آپشن بی مرزا دبیر، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے میر انیس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ سوال نمبر 71 ہے، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، پیشہ آبا سپاہ گری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا؟ آپشن اے خواجہ حیدر علی آتش، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی محمد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی آغا جان عیش۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا غالب۔ چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، شبیر
امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداح میں 5 پشتیں بسر کرنے کا دعویٰ کس شاعر نے کیا ہے؟ آپشن اے جوش ملی آبادی، آپشن بی نسیم امروہی، آپشن سی مرزا دبیر، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میر انیس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ شام غم ہے کنارہ راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے، یہ ایک معروف نظم کنارہ راوی کا ٹیپ کا شعر ہے، بتائیے یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے تاجور نجیب آبادی، آپشن بی اختر شیرانی، آپشن سی تلوک چند محروم، آپشن ڈی جگن ناتھ آزاد۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تلوک چند محروم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی صادق حسین کاظمی، آپشن سی اسد ملتانی، آپشن ڈی امین حسین سیالکوٹی۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صادق حسین کاظمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ سوال نمبر 75 ہے، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام، اس شعر میں غربت کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے مفلسی، آپشن بی مسافرت، آپشن سی عشق، آپشن ڈی عداوت۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مسافرت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے، یہ جملہ کس مقتدر ہستی کا ہے؟ آپشن اے قائد اعظم، آپشن بی عبدالرب نشتر، آپشن سی آغا خان سوم، آپشن ڈی لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے قائد اعظم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر، شیراز کا بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ آپشن اے حافظ شیرازی، آپشن بی ابن بدروں، آپشن سی شیخ سعدی شیرازی، آپشن ڈی فردوسی۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی شیخ سعدی شیرازی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ سوال نمبر 77 میں جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے دنیا جہاں، آپشن بی دلی، آپشن سی بغداد، آپشن ڈی وطن مالوف۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی دلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ سوال نمبر 79 ہے، یہ امتحان مچھلی پھنسانے کا جال ہے، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، سید محمد جعفری نے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ آپشن اے صنعت ایہام، آپشن بی صنعت امراۃ النظیر، آپشن سی صنعت تضمین، آپشن ڈی صنعت لف و نشر۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی صنعت تضمین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب اور اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، اس شعر میں علم بیاں کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن ڈی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔